جی جیسا کہ ضلع ملیر میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ خاص کر جو ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت ہی اقدامات اچھے طریقے سے اٹھائے گئے ہیں. کافی جو ہے گورنمنٹ کی اراضی جو ہے وہ جو ڈی سی ملیر ہیں انہوں نے جو ہے اس سے قبضے ہٹائے ہیں. ابھی بات کرتے ہیں ڈی سی ملیر ہمارے ساتھ شوکت جوکیو صاحب موجود ہے. بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں اور 2011 جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور آگے نئے سال میں وہ خاص کر ضلع ملیر کی عوام کے لیے کیا اقدامات کریں گے. السلام علیکم جوکیو صاحب. وعلیکم کیا السلام. اقدامات کیے ہیں آپ نے جب سے ملیر کا جو ہے چارج لیا ہے ڈی سی ملیر کا؟ تو کیا اقدامات کیے ملیر ضلع میں؟ ڈی سی ملیر کے چارج لینے سے پہلے بھی ہم نے ڈی او ریونیو کے حوالے سے بہت کام کیے ہیں اور بہت پروگریس کی ہے، اسپیشلی ان دی فیلڈ آف اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو. اور تقریباً ابھی تک ہم نے 5,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ریٹریو کی ہے، واگزار کروائی ہے، جن کی مالیت جو ہے اربوں روپے میں ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اور پولیس کی اینٹی انکروچمنٹ فورس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں اتنے بڑے نمبر آف ایکرز جو ہے ہم نے واگزار کروائی ہے، جو اربوں روپے کی زمین ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہم نے ڈی سی شپ کا چارج ٹیک اوور کیا ہے تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک اسکیم اناؤنس کی تھی، جو بھینس کالونی سے ایک روڈ نکلتا تھا میران ہائی وے کے اس سے، جس کی انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے افسران نے بہت کوشش کی تھی. تقریباً اس کو 30-40 سال گزر گئے، جہاں لوگوں نے قبضے کر کے رکھے تھے، پکے قبضے کر کے رکھے تھے. تو جیسے ہی ہمیں ڈی سی کا چارج ٹیک اوور کیا تو ہمیں احکامات ملے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، گورنر سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے کہ یہ ہمیں روڈ بنانی ہے اور اس کو کسی حالت میں بھی جو انکروچمنٹ ہے وہ ہٹائی جائے. تو اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم نے لوگوں سے نیگوسیشن کی، ان کو بتایا کہ آپ غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو نوٹسز دیے اور پھر ہم نے وہ 7 کلومیٹر، آپ نے اخباروں میں، آپ نے ٹی ویز پر دیکھا ہوگا. بالکل، آپ نے کافی اقدامات کیے. تو 4 دن کی مسلسل دن رات ایفرٹ کے بعد ہم نے وہ 7 کلومیٹر، جو ایک بڑی کوانٹٹی ہے اس کی ایکریج کی، وہ ہم نے واگزار کروائی ہے. اس کے بعد جیسے ہی ڈی سی شپ کی یہ ہوئی تو اس میں محرم الحرام کی ڈیوٹیز آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ بگ تھریٹس تھے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہم نے ہمارے ساتھ پولیس نے مل کر کام کیا، رینجرز نے مل کر کام کیا اور اللہ کی مہربانی سے، آپ کی دعاؤں سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایسا مسہیپ نہیں ہوا. اللہ کرے کراچی میں اور پورے پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا مسہیپ نہ ہو. تو وہ بھی محرم کی ڈیوٹیز بھی ہم نے سنبھالی ہیں. آہستہ آہستہ ہم کور کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ کمشنریٹ سسٹم یا جو ڈپٹی کمشنر کا سسٹم ہے، ڈپٹی کمشنر از دی چیف ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ. اس حوالے سے ہم پولیس بھی ہمیں ریسپانس کر رہی ہے، رینجرز ہمیں ریسپانس کر رہی ہے، باقی ادارے ریسپانس کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پولیو کی مہم اسٹارٹ ہوئی تھی. کبھی بھی اتنی پولیو کی مہم کامیاب نہیں گئی. جیسے ہی ڈپٹی کمشنر صاحبان آئے ہیں، جیسے ہی انہوں نے چارج ٹیک اوور، وہ خود فیلڈ میں نکلے ہیں، ایک گاؤں میں گئے ہیں اور انشور کیا ہے کہ 5 سال کے سے کم عمر کے بچوں کو ڈراپس پلائے جائیں. اور میں فزیکل صاحب آپ کے پاس زیادہ جو ہے پسماندگان علاقے ہیں آپ کے پاس ہے، تو آپ جو بھی آپ کے گاؤں دور تک ہیں، گڈاب سٹی ہے اس سائڈ پہ، یہ گڈاب، یہ تمام پولیو میں وہاں بھی چلائی گئی. ہاں، اس دفعہ یو این اور یونیسیف نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ جو ڈینجرس ایریاز تھے، اس دفعہ انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے تھے. تو ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا تھا کہ مخصوص یونین کاؤنسلز تھی جہاں ان کو خطرہ تھا کہ یہاں پولیو بڑھ سکتا ہے، یہاں پولیو آ سکتا ہے. تو ہم نے سارا کنسنٹریٹ وہاں کیا، پولیو واک کیے، پولیو کے لیے میٹنگز کی اور ایجوکیٹ کیا لوگوں کو. اللہ کی مہربانی سے
کوئی بھی آپ تو گھوم رہے ہیں پورے علاقے میں، آپ کو کوئی بھی ایسا بچہ یا ایسی کمپلینٹ نہیں آئے گی جس میں کوئی یہ کہے کہ ڈپٹی کمشنر ملیر نے یا دوسرے ڈپٹی کمشنران نے کسی پرپز کے لیے یہ نظام جو آیا ہے آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ پبلک کو جو ہے سہولیات مل رہی ہیں، فائدے مل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ڈپٹی کمشنر نظام ایک برج ہے، جو مطلب ایک کمی تھی وہ اس کمی کو پورا کر رہی ہے. عوام اور افسر کے پبلک اور اس کے بیچ میں جو ایک خلا تھا، جو ویکیوم تھا، وہ پورا ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے پرابلم سالو ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ہم پورے تنگ دلی سے محنت کریں گے اور اس سسٹم کو کامیاب بنائیں گے. کیونکہ صاحب جو قید آباد چوک ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس پر ابھی تک آپ کی جانب سے جو ہے انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے اور خاص کر پبلک کو جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ بالکل میں یہ اپنی مانتا ہوں، کیونکہ باقی اس میں مصروفیات تھیں، اس میں بزی تھے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو میری نیکسٹ میٹنگ ہوگی، انشاءاللہ چاہے وہ 4 دن کے بعد آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو، ہم مل کے یہ آپ کو یہاں سے کوریج دیں گے اور آپ یہ انکروچمنٹ ہٹائیں گے. انشاءاللہ ہم لائیو یہ چلائیں گے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی تو آپ دیکھیں گے یہ ادھر سے انکروچمنٹ ہٹی ہوئی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ آپ تو یہ جو مزید کچھ یہاں قبضے ہوئے یا جو ہے اس نیشنل جو ہے ہائی وے، اس پر بھی کچھ کافی لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ خاص کر سرجانی کی سائٹ اور اس سائٹ پہ نا جو کہ صاحب کافی لوگوں نے جو ہے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اقدامات کریں گے؟ ہاں، یہ جو آپ نے 2 پوائنٹ آؤٹ کی، ایک پوائنٹس پر ہم نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے. کچھ ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب ادھر اسٹے ویکیٹ کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. پہلے گڈاب جو ہے وہ اسپریڈ اوور تھا سرجانی ٹاؤن تک. ابھی سرجانی ٹاؤن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آ گیا ہے، مگر ادھر کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں گواں لگاری، وہ بھی نادرن بائی پاس کے آس پاس دونوں اطراف جو بھی مطلب انکروچمنٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہماری گورنر ہاؤس میں اور سی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ہمیں اسٹرکٹ ڈائریکشن ملی ہے کہ چاہے کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، پولیٹیکل اس کا بندہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبضہ مافیا بہت با اثر ہے، اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، انہوں نے اسٹرکٹ ڈائریکشن دی ہے کہ کوئی بھی لینڈ، چاہے کوئی بھی ہو، آپ اس کی انکروچمنٹ ہٹا دیں، لینڈ مافیا کو آپ گرفتار کریں. اور انشاءاللہ ہم پھر جو ہے، ویسے ہم نے کوئی مہم ایبڈنٹ یا ختم نہیں کی ہے، مگر ہم پھر دوبارہ کل پرسوں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو میسج جو ہے آپ ضلع ملیر کی عوام، کیونکہ ابھی آپ ضلع ملیر کو دیکھ رہے ہیں، ان ملیر ضلع کی عوام کے لیے کوئی ایسا میسج دیں گے آپ؟ ملیر کے عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ قبضے خرید نہ کریں، کیونکہ ہم جب قبضے ہٹاتے ہیں تو ان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ادھر سے ڈسپوزز ہوتے ہیں، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. جو ایکچوئل بلڈرز ہیں جنہوں نے جوکیو صاحب ایک اہم پرابلم یہ بھی تو ہے، تو جب یہ قبضے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو لینڈ مافیا کے لوگ قبضے کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس پر اسی ٹائم جو ہے غور کیا جائے تو جو عام آدمی ہے، غریب آدمی جو ہے، جو اپنی زندگی کی پونجی لوٹا دیتا ہے، تو اس ٹائم اس کو بچایا جا سکتا ہے نا؟ آپ نے بالکل کہا، صحیح کہا. پہلے جو قانون تھا اس میں مطلب فلاز تھے، وہ قانون جو ہے اتنا طاقتور نہیں تھا. ابھی جو گورنر سندھ نے اور اس کے بعد سندھ اسمبلی نے جو ایکٹ پاس کیا ہوا ہے، اس کے تحت ان کی سزا بڑھائی گئی ہے اور 10 سال سزا ہے اور جرمانے ہیں. اس کی وجہ سے ابھی کوئی بھی جو ہے انکروچر یا لینڈ مافیا کا بندہ ڈیئر نہیں کرے گا کہ انکروچمنٹ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5,000 ایکڑ سے زیادہ ہم نے انکروچمنٹ خالی کروائی ہے. 8 دن آپ کا چینل فل ہمارے ساتھ تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں، پہلے تو ہم جہاں ریکی کر کے آئے تھے تو کلیشن کوب سے ویپنز کے ساتھ بندے کھڑے تھے. جب ہم فورس کے ساتھ اور مشینری کے ساتھ گئے تو وہ لوگ ادھر سے بھاگ چکے تھے. اٹ مینس کہ وہ ان کی پسپائی ہو رہی ہے، وہ لینڈ مافیا والے بھاگ رہے ہیں. اور یہ جو پہلے کے قبضے ہوئے ہیں سالوں پہلے، یا تو انہوں نے سہارا لیا تھا وہ پرانے قانون کا جس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، یا کچھ جوکیو صاحب کچھ بااثر لوگوں کے ہاتھ بھی تھے. بااثر لوگوں کے ہاتھ ہیں. ابھی تو ہم نے ان کے ہاتھ بھی توڑ دیے ہیں اور دانت بھی توڑ دیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو لینڈ گریبر ابھی کراچی میں نہیں ملیں گے.